الحمد لله رب العالمين۔ میں واپس آیا عمرہ کرنے کے بعد، احرام بدلنے واش روم گیا، احرام اتار لیا۔ جب یاد آیا کہ بال کٹوانے بھول گیا، کوئی حد نہیں، اگر کپڑے اتارے بعد میں بال کٹوا لیے۔ قضا نمازوں کے لیے جیسے قضا ہوئیں اسی طرح پڑھتے رہیں۔ سفر کی قضا ہیں تو سفر والی پڑھیں، اگر حضر کی قضا ہیں تو حضر والی پڑھیں۔ میں بشیر احمد جموں کشمیر سے ہوں، 20 سالوں سے ڈپریشن میں مبتلا ہوں۔ میرا بھائی ڈپریشن کا کوئی علاج نہیں ماں سوائے اس کے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کریں کثرت سے۔ کچھ لوگ احرام کی حالت میں جوتا پہنتے ہیں، اگر جوتا پاک ہے تو جائز ہے۔ کچھ لوگ ہوٹلوں کے باہر امام کعبہ کی آواز سن کر نماز پڑھتے ہیں، اگر صفیں نظر نہیں آتی تو نماز نہیں ہوگی۔ میرا نام اویس ہے، مجھ سے گناہ بھی بہت ہوتا ہے، اور میں جب کوئی دین کا کام یا بات سن رہا ہوتا ہوں تو میرا رونا بھی نہیں رکتا۔ یہ رونے سے انشاءاللہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رونا تو بہت بڑی نعمت ہے، حتیٰ کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت میں اللہ فرمائیں گے کہ جس بندے کا میرے ڈر سے آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا ہے تھوڑا سا، اس کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ طواف کے بعد کچھ دیر آرام کر سکتے ہیں، بعد میں صفا دوڑے ہاں کر سکتے ہیں۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے استسلام، اور ایمان کا معنی ہوتا ہے تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و امر بالارکان۔ بالکل عمرہ کرتے وقت خلاف کعبہ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اطر لگا ہوتا ہے۔ نفل طواف عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ طواف کرنے کے بعد صفا کے لیے جا رہی تھی کہ سیڑھیوں پہ گر گئی اور میرے پاؤں سے خون بھی نکلا، کوئی دم نہیں، خون تو آپ کا نکلا ہے، پر سزا بھی شریعت آپ کو دے۔ میرا والد زندہ ہے، ان کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی نے عمرہ کیا، حل کرایا، 2-3 دن کے بعد پھر عمرہ کیا، حل نہیں کرایا، دم پڑ گئی۔ جتنا دفعہ بھی عمرہ کرو گے بال نہ بھی ہوں تو اس طرح پھرانا ہوگا۔